تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن عظیم جو عطا فرمایا ہے، یہ قرآن عظیم جو ہم نے پڑھا اور سیکھ رہے ہیں اور جو سیکھ چکے ہیں اور الحمدللہ اس کو دہراتے بھی ہیں، مطالعہ بھی ہوتا ہے، یادہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ رب العزت کی اس کے پیچھے منشا کیا ہے؟ منشا صرف پڑھنا یا اس کو درست کرنا یا اس کو سیکھنا یا اس کی تفسیر کو جاننا اور اوروں کو اسے سکھانا، صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے نزول قرآن کا؟ کہ ضمن میں ہوتا چلا گیا اور ہونا تھا، لیکن جو اصل مقصد تھا نا وہ قرآن والی زندگی ہے۔ جو اصل مقصد ہے قرآن جو سیکھ رہے ہیں ہم تفسیر یا جو سیکھ چکے ہیں، تو اللہ رب العزت کو جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، تو قرآن والی زندگی مطلب کیا؟ عملی جامہ، ایک ایمان والا چلتا پھرتا قرآن ہو، اس کی جوارے میں، اس کے بولوں میں، اس کے کردار و گفتار میں، انداز میں، اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کی معاشرت میں، اس کے اقوال افعال عادات میں قرآن کی آیات، اس کے واقعات نظر آنے چاہیے، قرآن والی زندگی دکھائی دینی چاہیے۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل قرآن ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قرآن کو بہت اچھی طرح سے اور بآسانی سمجھا، اور قرآن والی زندگی پر جینا آسان ہو گیا۔ سراپا قرآن کی آیات کو اپنے اندر سمو لیا۔ بس اسی طرح سے ایک عالم جو نبی کا وارث ہوتا ہے نا، عالم دین ہوتا ہے نا، اس کے جوارے میں، اس کے سانسوں میں اور دھڑکنوں میں، اس کے اقوال افعال اور عادات میں، زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحات میں قرآن کی ہر آیات نظر آنی چاہیے۔ ایک مکمل چلتا پھرتا قرآن ہو، تاکہ لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے اس کی زندگی سے سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ اللہ کو کیا مطلوب ہے اس کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی آیات، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مطالب ہے، اس کا ایک عالم دین کی زندگی کو، اس کے اقدامات کو، اس کے اقوال کو، اس کے افعال کو، اس کے جوارے میں آیت ایسی بسی ہو، آیات ایسے اس کے وجود میں وہ قرآن سمایا ہو کہ قرآن کی آیات کے معنی اور مطالب اور اس کا مفہوم اس کی زندگی کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ اچھا قرآن یہ کہہ رہا تھا، فلاں فلاں آیت یہ دیکھو میں فلاں عالم کے اندر اس چیز کو کس طرح دیکھا، تو مطلب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اس آیت پر اس طرح عمل کرنا ہے، اس آیت کو اس طرح اپنے اندر اتار لینا ہے۔ اچھا تو یہ آیت سے یہ مقصود ہے، اچھا تو اس آیت کو اس طرح سے اپنی زندگی سے میں لانا ہے، اس طرح اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کیوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ ڈائریکٹ قرآن نازل کر دیتے، پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، لوگ سمجھا دیتے، پڑھا دیتے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کے باوجود رب کونین نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی سانچے میں ڈال کر، نور محمد کو انسانی سانچے میں ڈال کر انسان بنا کر بھیجا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ایک قرآن ہے، ان کی زندگی مکمل ایک قرآن ہے جسے پڑھ کر نہ سمجھ میں آئے، جسے سمجھ کے بھی نہ سمجھ میں آئے، یعنی سمجھنے کی کوشش کر کے بھی وہ فہم حاصل نہ ہو پائے،
تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھیں، سراپا قرآن ہے. اس قرآن پر، اس کی آیات پر ایک پریکٹیکل لائف، ایک عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ دیکھ لو. یہ میری نبی کی زندگی ہے، مکمل قرآن. میری نبی کی زندگی مکمل قرآن ہے. جسے قرآن پڑھ کر بھی نہ سمجھ میں آئے تو وہ دیکھ لو اور یہی وہ قرآن والی زندگی لے آؤ. سمجھے؟ یہ قرآن والی زندگی، اس طرح سے زندگی گزرو. ہاں، یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کو مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے. تو قرآن اتارا گیا، لیکن نبی والی زندگی دی گئی، تاکہ نبی کو وہ زندگی دی گئی قرآن والی، تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. ہاں، بس اسی طرح سے نبی کے ورثہ کو بھی یہی کرنا ہے کہ ایک ایک آیت قرآن عظیم کی اپنے اندر ایسے سمو لیں، ایسے اتار لیں، اپنی زندگی کو چلتا پھرتا قرآن بنا لیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو طالبات پڑھ رہی ہیں، ابھی تفسیر پڑھ رہی ہے، تو صرف رٹنا مقصود نہیں ہے اپنے، بلکہ پورے وجود کو سراپا قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں. لوگ سمجھنا چاہیں قرآن کی آیات کو تو تمہاری زندگی کو دیکھ کے سمجھ جائے. سمجھ رہے بچوں؟ کیونکہ اب تو نبی آخر الزمان نہیں آئیں گے، مگر ہاں ان کے ورثہ آئیں گے. ہر دور میں، ہر دور میں صدیقین اور صالحین آئیں گے. اور وہ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ رب العزت چن لیتے ہیں، جو اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. اور صالحین ان کا ساتھ دینے والے. صدیقین جو اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں، وہ صدیقین ہیں. اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتے ہیں، ان کی منشا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان سے کچھ چاہ لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا وہ فیصلہ ہوتے ہیں. اللہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنے اندر خود ایک انقلاب ہوتے ہیں. ان کا وجود تبدیلیاں لاتا ہے، انقلابات برپا کرتا ہے. حیرت انگیز کام اللہ رب العزت ان سے لیتے ہیں، اور وہ عام انسانوں سے بالکل جداگانہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان سے جو کام لیتے ہیں نا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور ان کا جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں نا، جب اس مقصد کے ساتھ چلتے ہیں نا، اللہ رب العزت کے وفد بن کر گویا وہ زمین پر اترتے ہیں، تو باطل ان کو چھوڑے گا؟ باطل کہاں چھوڑے گا؟ باطل پھر شیطانوں میں ہو یا انسانوں میں ہو، پھر باطل ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو صالحین جو ہوتے ہیں نا، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ہر دور میں آئیں گے. تو ان کی زندگیاں بالکل، ہاں بالکل قرآن سے مشابہ ہوگی، اور قرآن نظر آئے گا ان کے جواروں میں، ان کی بات چیت میں، ان کے معاملات میں، ان کے معاشرت میں، ان کے اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، ہر چیز میں بالکل دکھائی دے گا. سمجھ رہے؟ قرآن سے ہٹ کر، یعنی خیر سے ہٹ کر کبھی ان میں شر نہیں پائیں گے ہم. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور بات ان کی زبان پر نہیں پائیں گے. ہاں، اگر کچھ ایسا جو اللہ کی ان سے منشا ہے، اور کچھ ایسا جس کی اللہ نے انہیں اجازت دی ہو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی، پولیٹکس بھی کی، اور بتایا کہ کیسے کی جاتی ہے سیاست. تجارت بھی کی اور بتایا کہ کیسے کی جاتی ہے تجارت. تو قرآن میں تو یہ سب کچھ ہے نا. معاملات بھی کیے اور بتایا کہ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے. ایک خوبصورت ماحول تیار کیا جس میں پاکیزگی تھی، نورانیت تھی، روحانیت تھی، صداقت تھی، امانت تھی، حقیقت تھی. صرف خیر ہی خیر تھا، شر سے کوسوں دور، برائیوں اور خرافات اور فتنوں سے کوسوں دور. ایسا پاکیزہ ماحول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا جو مقصود تھا قرآن عظیم کے لیے، قرآن عظیم کے نزول کے لیے، جو قرآن عظیم کا جو نزول کا سبب تھا، مقصد تھا. تو
تو ہر نبی کے وارث پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اعتراف میں کم از کم اپنے اعتراف میں قرآن والا پاکیزہ اور نورانی اور مقدس ماحول تیار کرے. ایسی قرآن والی زندگی جیے کہ اس کے اعتراف سے خرافات چھٹ جائیں، فتنے مٹ جائیں، شر ختم ہو جائے اور خیر کے پودے لہلہا اٹھے. بھلائیوں کی جو کھیتیاں ہیں وہ لہلہا اٹھے. فتنے بھی دبنے لگے. جتنے بھی اوصاف ایمان والوں کے ہونے چاہیے نا، ان اوصاف کے انوار اور برکات اور فیوزات اس کے اعتراف والے اٹھاتے رہیں. وہ سب کو نبھاتا چلے، معاف کرتا چلے، درگزر کرتا چلے. قبولیت و اجابت اسی پہ تو ملے گی نا. تو ہم پر لازم ہے میری پیاری ساتھیوں، بچیوں، طالبات، عالمات، قرآنی آیات والی جو زندگی ہے نا وہ ہم اپنی بنائیں. ہر آیت کو پڑھنے کے بعد ہم ایک کام کر لیں، اپنے اوپر ایک سبق کو لازم کر لیں. تفاسیر تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اللہ کا فضل ہے. اور بعض لوگ اس میں ایسے ہیں جو پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ. بس ایک محنت ہم اپنے اوپر شروع کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، کہ یعنی ہماری زندگی مکمل قرآن بن جائے تو 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کر صلاۃ حاجت کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں. اور پھر اس کے بعد روزانہ قرآن کی آیات کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اور 2 رکعت صلاۃ حاجت میں اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا طلب کرنا ہے؟ دل سے طلب کرنا ہے، مانگنا ہے. صرف زبان سے نہیں مانگنا ہے بلکہ دل سے طلب کرنا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہانا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا کہ یا رب کونین اس قرآن کے علم کو آپ سینے میں اتار دیجئے. اور جنہوں نے تفسیر کو پڑھ لیا ہے اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ نے اس قرآن کے نور کو سینے میں اتار دیا ہے. اور جو ہماری طالبات ہیں وہ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر مانگا کریں. دیکھیں طالبات جو پڑھ رہی ہیں بچیاں، آج وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بظاہر تو ہم رٹ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تفسیر کہ ہمارا سلیبس پورا ہو جائے، ہماری تفسیر مکمل ہو جائے. لیکن اگر ہم اس طرح سے فکروں کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح بتایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ پھر ان مدرسوں سے بڑے بڑے علماء کرام، ہے نا، امام شافعی اور ابو حنیفہ جیسے، امام غزالی جیسے لوگ فارغ ہوں گے. آج نہیں ہے ایسی فارغات، آج نہیں ملتا کوئی ایسا. تو ہمیں جو بچیاں ہیں، جو طالبات ہیں، جو پڑھ رہی ہیں اور جو پڑھا رہی ہیں وہ بھی اپنے طالبات کو یہ ترغیب دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہے کہ اللہ اس کی آیات کے انوار اور برکات کو ہمارے اندر سمو دیجیے. روز 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. اس کا فہم اور ادراک ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ پاک. اس کی گہرائیوں کو ہمیں اس کی گہرائیوں میں اتار دیجیے. اس کے اسرار ہم پر رموز کر دیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں، ہمارے جوارے میں، ہمارے خون میں، ہمارے گوشت پوشت میں، ہماری ہڈیوں میں، ہماری ظاہر و باطن میں، ہم اپنی وجود کلیہ میں اس کو پا سکیں، اتار سکیں، ہے نا. چلتے پھرتے ایک مکمل قرآن بن سکے. اللہ سے کہیں یا اللہ ہماری مدد کیجیے، ہم قدم اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارا قدم ہے. اور آپ فرماتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ 1 قدم تو آ تو میں 2 قدم آؤں گا. تو یا اللہ یہ ہمارا 1 قدم ہے، یا اللہ اب ہم آپ کے قدم کے منتظر ہیں. اس قدم کے بعد
ہم آپ کے قدم کے منتظر ہوں گے اللہ پاک. تو ایک قدم ہم نے بڑھا دیا. اے اللہ اب ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں. اب ہم قرآن عظیم کو، جو آپ کا نور ہے نا، آسمانی طاقت ہے، جو روحانی ایک زبردست ہتھیار ہے، ایک ایسا آلہ ہے نا جس کا حسن پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ ایک ایسا حسین آلہ ہے نا جس کے اندر، جس کا نور ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. رب کونین ہمیں اس طرح سے وہ نصیب فرمائے جس طرح اللہ آپ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے حبیب دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اس طرح نصیب فرما دیجیے. تو پہلے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوگی، دل کو تڑپتا ہوا اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اپنے دل کی جو طلب ہے ہوگی نا، جو جس میں بے قراری ہوگی، جس میں اضطرابی ہوگی، اسے اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا، ہمیں مانگنا ہوگا. اور اس کے بعد ہم پھر قرآن عظیم کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اس کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں. یہ ہمارا قدم ہوگا ایک. پھر جب اللہ ہم پر کھولیں گے نا اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے نا، ہاں، تو پھر اللہ بڑھائیں گے نا. تو 1 قدم آ تو میں 2 قدم آؤں گا. تو اپنے اقدام کے بعد اپنے رب سے کہنا، ہاں، کہ اللہ جو آپ کا 1 قدم، آپ کا وعدہ ہے نا کہ تم 1 قدم آؤ تو میں 2 قدم آؤں گا، 1 ہاتھ آؤ تو 2 ہاتھ آؤں گا. یا اللہ، ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے اپنی ذات کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا، پیش کر دیا. 1 قدم آپ کی جانب اللہ میں نے اٹھا دیا. اب آپ کے قدم کا انتظار ہے کہ میں تو آپ کی جانب 1 قدم آ گئی. اب آپ نے جو کہا نا کہ تو چل کر آ تو میں دوڑ کر آؤں گا. تو یا اللہ میں آپ کے قدم کا انتظار کر رہی ہوں، مولا میں آپ کے قدم کا انتظار کر رہی ہوں. ہم تو چل کر آئے ہیں، ہم اب آپ کے دوڑ کے آنے کا انتظار کر رہے. اللہ مولا حقیقی، ہم باہیں پھیلائے، پلکیں بچھائے، منتظر بیٹھے ہیں اللہ کہ آپ قرآن بن کر ہمارے وجود میں آ جائیے. آپ قرآن کی آیات بن کر ہمارے جوارے میں بس جائیے. اللہ ہمیں سراپا قرآن والی زندگی نصیب فرما دیجیے. جو مقصد نزول قرآن تھا نا، اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. امت کہاں دیکھے گی بتاؤ؟ وہ اگر صرف بیانات ہی اگر ہوتے رہیں گے، صرف باتیں ہی ہوتی رہیں گی، تو وہ آئے گی کیسے؟ امت عمل پر آئے گی کیسے؟ ان کے سامنے نمونہ کوئی تو ہونا چاہیے نا ساتھیوں، کوئی تو عملی زندگی ہونی چاہیے نا. قرآن کہیں تو عملی جامہ پہ نظر آنا چاہیے نا. ان کو سمجھنا، اس زندگی پر آنا آسان کیسے ہوگا؟ تو آسان کون بنائے گا؟ نبی کے ورثہ. کیونکہ انبیاء ایسے ہی ہوتے تھے نا، ہمارے نبی ایسے ہی تھے، تو ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہوگا. تو ہم پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کی گہرائیوں میں اتریں، اس کی بلندیوں کو سمجھیں، اس کی رفعتوں کو سمجھیں، اسے کس طرح عمل میں لانا ہے اللہ سے مانگیں.
اور زندگی میں ٹٹولیں ہمارے عمل میں یہ آیت ہے بھی یا نہیں، اور کس طرح ہونی چاہیے، نبی کی زندگی سے میچ کرتے چلے ہم، نبی کی زندگی سے، نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹٹولتے چلے، ڈھونڈتے چلے، دیکھتے چلے، تلاش کرتے چلیں، اچھی طرح قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس کا فہم انشاءاللہ کھلنے لگے گا پھر اس طرح سے۔ تو زندگی تو چاہیے نا اللہ کو، تو ایسی چاہیے قرآن والی زندگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو قرآن والی زندگی عطا فرمائی تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ سکیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آج ہی سے اس سبق پر، بلکہ ابھی سے اس سبق پر ہم عمل شروع کر دیں، صدق دل کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، ایک سچی فکر کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نہیں تو پھر کون کرے گا، یہ کس کے ذمے ہے، یہ ہاں کیسے ہوگا، یہ ہمارے ہی ذمے ہے نا، کس سے پوچھو گی، ہم ہی سے تو پوچھو گی نا۔ تو ہم قرآن سیکھ لیا ہم نے اور سکھا بھی رہے ہیں، رب کونین ہم سے یہ نہ پوچھیں گے کہ قرآن تو سکھا دیا، حروف قرآن بھی سکھا دیے، تفسیر اور شان نزول بھی سکھا دیے، ترجمہ بھی پڑھا دیا، لیکن قرآن والی زندگی نہ دی۔ اللہ کے نبی ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ میری امت تو تمہارے پاس قرآن سیکھنے آئی تھی نا، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات لے کر آئی تھی نا، تمہارے سامنے تمہیں اپنے اوقات زندگی کے پیش کیے تھے نا، وہ تو تمہارے دعوے تھے نا، تو جب تم نے انہیں قرآن کے الفاظ سکھائے، قرآن کا مفہوم سمجھایا، قرآن کا ترجمہ بتلایا، اس کی تفاسیر سکھلائی، اس کا علم دیا، تو تم نے قرآن والی زندگی کیوں نہ دی؟ جو نزول قرآن کا مقصد تھا وہی تو فوت ہو گیا نا، باقی سب کچھ ہو گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ نہ ہو سکا۔ یہ کیوں کیا؟ کیوں قرآن والی زندگی نہ دی؟ تم میرے وارث تھے نا، میرے علم کو سیکھا اور سیکھا تھا نا، ہاں کیا میرے علم نے تمہیں یہ نہ بتایا کہ تمہیں میری یہ زندگی نے یہ نہ سمجھایا کہ قرآن سیکھو کیسے؟ صرف حروف اور مطالب میں نہیں، بلکہ ایسے جینا سکھاؤ، قرآن جیسے جینا سکھاؤ، قرآن جیسے جینا سکھاؤ۔ ہاں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہماری پیاری ساتھیوں، بچیوں، کوئی بات نہیں، آج سے ابھی سے ہم اپنی ذات پر بھی عمل شروع کریں، اور اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کی بھی فکر کریں، اور جو ان میں سے عالم ہے مکمل وہ اپنی بھی فکر کریں، اور جن کو وہ پڑھا رہے ہیں ان کی بھی فکر کریں کہ انہیں بھی قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن والی زندگی سکھائیں گے، عمل میں کیسے لانا، ایک ایک آیت پر عمل کیسے کرنا، نبی کی زندگی کے روشنی میں اور ان کے سائے میں کس طرح، انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ اگر ہمارے پاس سے نہیں ہے تو ہم مشق کر دیں، آج اسے شروع کریں، ایک ایک آیت کو اپنے اندر ٹٹولنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ اللہ یہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے، اور میرے نبی جیسی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا ہے۔ جیسے قرآن، تو قرآن جو ہے وہ ترجمہ ہے، اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، حیات پاکیزہ ہے، حیات مقدسہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنی جہد شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی آگے کے اقدامات سے ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ، آگے کی راہوں میں ہمارے قدموں کو اللہ رب العزت جمائیں گے، ہمیں راہ دکھائیں گے، پھر
منزل تک اللہ پہنچائیں گے. تو آج ہی سے اپنی جد و جہد، اپنی کوشش اور کاوش شروع کر دیں. اور غلبہ ہونا چاہیے ہمارے اوپر. جب تک غلبہ نہیں ہوتا نا تو انسان اس چیز میں فاتح نہیں ہو پاتا. جب تک کہ غلبہ نہیں ہوتا نا، ہاں، انسان اس پر عبور نہیں حاصل کر پاتا. تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر ہر چیز کا غلبہ لے لیں اور پھر اقدامات کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں ہم کہ اللہ کیسے فیصلہ کریں گے اور کیسے اللہ کی مرضیات پوری ہوں گی انشاءاللہ، اور کیسے اللہ کا ساتھ ہوگا اور کس طریقے سے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی جانب آتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. آج ہی سے ہم یہ اقدام کرنا شروع کر دیں، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کے لیے اور بلکہ تمام دنیا کے علماء کے لیے بھی ہم اس طرح سے دعائیں بھی کریں. طالبات کے لیے، علماء کے لیے جب بھی دعا کریں ان معاملوں میں اپنے دوسرے علماء بھائی اور بہنوں کو فراموش نہ کریں. ان کے لیے بھی اپنے ساتھ ساتھ وہی چیزیں مانگ لیا کریں. انشاءاللہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور جتنوں کے حق میں ہماری دعا قبول ہوگی نا ان کے بھی انوار برکات ہمیں حاصل ہوں گے. اس کا بھی اجر جو ہے اور اس پر بھی ان کے جو اقدامات ہیں، ان کے اقدامات پہ جو ثواب دارین ہے نا وہ ہمیں ملتا رہے گا. کیونکہ ہماری دعا تھی نا کہ اللہ رب العزت نے ان کے حق میں قبول فرمائی. انشاءاللہ یہ ساری باتیں بہت دھیان میں رکھیں. اللہ رب العزت نے ہمیں عالم بنایا ہے نا تو محض رٹا رٹایا عالم نہیں ہے ہم، بلکہ ایک مشن ہے. ایک غلبہ لے کر چلیں، ایک مشن لے کر چلیں کہ اللہ ہمیں وہ عالم بنا دیجئے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت سے کہنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں؟